آج 7 دن ہو چکے ہیں پہلگام واقعے کو، اور 7 دن گزرنے کے باوجود زبانی جمع خرچ اپنی جگہ، میڈیا میں جو ایک طرح سے وار مانگرنگ جو بیانات ہیں وہ اپنی جگہ، مودی سرکار کے اقدامات اپنی جگہ، لیکن ایک چھوٹا سا ایویڈنس بھی ان کی جانب سے پیش نہیں کیا جا سکا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ اس بات کا احاطہ کیا گیا کہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ کے پاس تو شواہد ہونے چاہیے. آپ تو اپنی آئی ٹی کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اور 10 طرح کی چیزوں کو بہت بیان کرتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اپنی اس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں جو 7 سے 8 لاکھ، 8 سے 9 لاکھ کی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک حملہ روکنے میں ناکام رہی، اور وہ حملہ بھی جو آپ کی سرحد سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا، اور اس کو آپ نے دراندازی قرار دیا. حالانکہ بھارتی فوج کے ایک 3 اسٹار جنرل کی جانب سے، جن کے ذمے وہاں کی کمانڈ تھی، اب تو وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ واقعہ ایک انسائیڈ جاب ہے. ہم بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے اور ان کی جانب سے یہ ایکٹیویٹی کی گئی ہے. تو کمار صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اب ان کو ڈی بریف کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اب ایک شرما صاحب ہیں جن کو اس عہدے کی کمان دے دی گئی ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جس طرح سے یہ ایکسپوز کیا کہ انڈین فوج کی کیا انوالومنٹ ہے، اور خاص طور پر ہم بات کرتے تھے کہ را اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارتی جو فوجی ہیں، بھارتی آفیسرز جو ہیں بھارتی فوج کے، وہ ان کارروائیوں میں ملوث دکھائی دیے، اور اس کے شواہد بھی. یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ہینڈلرز کو بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے ایجنٹس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. بہرحال جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی پریس کانفرنس میں کافی ساری باتیں کی، کچھ آپ کو ذرا سنواتے ہیں. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. ایک پاکستانی citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. اس کے پاس سے ایک IED برآمد ہوئی، 2 موبائل فونز تھے and 70,000 روپیز کیش. اس کے گھر سے ایک انڈین ساخت کا ڈرون برآمد ہوا، وہاں سے 10 لاکھ روپے کیش برآمد ہوا. اس کا جو ہینڈلر ہے، کوڈ نیم سکندر، ہی از بیسیکلی اے جونیئر کمیشنڈ آفیسر آف انڈین آرمی، صوبیدار سخوندر. دی مین ہینڈلر جو اوپر سیل کو اس کے ہینڈل کر رہا ہے، دس از اے سرونگ میجر سندیپ ورما، جو کہ سمیر کے نام سے بھی آپ کو لوگ پہچانتا ہے. ہی از دی آفیسر کمانڈنگ آف انڈین آرمی. دیز آر دی پیپل انڈر دس میجر سندیپ ورما جو اس دہشت گرد ایکٹیویٹی کو مینج کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. دس از ہاؤ ٹیرر فائنینسنگ از ڈن. دس از واٹ یو کال این irrefutable evidence of state sponsored terrorism. اچھا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ ایک بار پھر سے بھارت کو ایکسپوز کیا گیا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کلبھوشن یادو والا جو معاملہ تھا وہ سب کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں آ کر بھارت کے لیے جاسوسی کرتا رہا. یہاں پر اس نے اپنا نیٹ ورک بنایا اور پھر بری طرح سے ایکسپوز ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے، اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بلوچستان سے لے کے لاہور تک ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، اور کس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تھے، لیکن پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، ظاہر ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. اچھا، یہ تو بات اپنی جگہ ہو گئی، کافی شواہد کے حوالے سے بات ہو گئی. اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں، ان کی جانب سے آج کیا دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا بچہ یہ موقف سننا چاہتا تھا. کیا کہا، ذرا دیکھیے. یہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کیا، اگر انڈیا نے یہ کام کیا تو اس دفعہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. تو اس پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. اور آج دیا بھی ہے، آپ کو علم میں ہوگا کہ 2 کوڈ کاپٹرز جو ہیں بھارت کی جانب سے جو بھیجے گئے تھے جاسوسی کے لیے، ان کو مار گرایا گیا ہے. تو بھارت اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کہ وہ کیا کرے. دے آر ان دا کارنر. ظاہر انٹرنل پریشر اتنا زیادہ ہے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر افنان اللہ خان، نون لیگ کی نمائندگی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ایز ویل.